السلام علیکم، میں ہوں گلزار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لیگل ٹی آف ایشوز۔ تو آج ہم کور کریں گے لیگل ڈرافٹنگ ٹپس۔ کون سی ایسی ٹپس ہیں جن کے بیسس پہ آپ لیگل ڈرافٹنگ میں ایکسپرٹ بن سکتے ہیں؟ تو میرے مطابق کہ 5 ایسی ٹپس ہیں جو آپ ڈیلی بیسس پہ آپ ان کو کور کریں گے، آپ ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ لیگل ڈرافٹنگ میں ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے نیوز پیپر، نمبر 2 ہے ججمنٹ، نمبر 3 ہے ریٹ پٹیشنس، نمبر 4 ووکیبلری اور نمبر 5 پر ہے گرامر۔ تو ہم ان کو ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں کہ لیگل ڈرافٹنگ کیسے لکھنا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، گڈ ووکیبلری کون سی ہو اور لیگل ورڈز کون سے ہوں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان 5 ٹپس میں کور ہو جائیں گے، ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے نیوز پیپر۔ نیوز پیپر کو ریڈ آؤٹ کرنا۔ آپ نیوز پیپر ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کی لیگل ورڈنگ کور ہو جائے گی، آپ کی کامن ووکیبلری کور ہو جائے گی اور آپ کا یہ کور ہو جائے گا کہ کون سی جگہ پہ کون سا ورڈ یوز کرنا ہے، پراپر ورڈ۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ایک آرٹیکل پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے کتنے جو سیکشنز ہیں وہ کور ہو جائیں گے۔ تو اس کیس میں جو ہے سیکشنز پی پی سی کے 364 آ گیا، 302 آ گیا، 109 آ گیا، 34 آ گیا اور اے ٹی سی کا سیکشن 7 آ گیا اور اس میں دوسرا سیکشن ہے 4 to 7 آ گیا۔ تو یہ جو سیکشنز ہیں آپ کے یہ بھی کور ہو جائیں گے، مطلب کہ آپ کا لا کور ہو جائے گا۔ جو بھی آرٹیکل جو بھی کیس کے بیسس پہ ہوگا تو آپ کا اس میں لا کور ہو جائے گا کہ کون سا آرٹیکل استعمال کیا گیا ہے، کون سے سیکشنز استعمال کیے گئے ہیں اور وہ آپ کو یاد رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر ہم نیوز پیپر کے دوسرے پارٹ کی بات کریں تو وہ ہے ایڈیٹوریل۔ تو ایڈیٹوریل میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہمیشہ ہر نیوز پیپر میں آپ کو کسی نہ کسی لیگل ٹاپک کے اوپر آپ کو کوئی آرٹیکل ملے گا، جیسے کہ یہ ہے ڈیو پروسیس کے اوپر۔ تو اس میں پورا ایک کمپلیٹ ڈیو پروسیس بھی بتایا گیا ہے اور اس میں کیس کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر ہم دوسرا ایڈیٹورل کا آرٹیکل دیکھیں تو اس میں بھی لیگل ٹاپک ہی ہے۔ ایڈیٹورل کا دوسرا ٹاپک دیکھیں تو وہ جسٹس آن ٹرائل ہے۔ تو اس میں جو ہے آرٹیکل 63A کو کمپلیٹ ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ ایسے ٹاپکس پڑھیں گے تو آپ کی لیگل جو نالج ہے وہ انکریز ہوگی اور آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے ججمنٹ۔ تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایک ججمنٹ ریڈ آؤٹ کرنی ہوگی، کیونکہ ججمنٹ اگر آپ ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کی جو لیگل ورڈنگ ہے وہ کور ہو جائے گی، آپ کی لیگل وکیب کور ہو جائے گی اور اس میں آپ کا لا کور ہو جائے گا، مطلب کہ اس کیس میں کون سے آرٹیکلس استعمال ہوئے تھے، کون سا لا استعمال ہوا تھا، کون سے سیکشنز یوز ہوئے تھے، تو آپ کا یہ کور ہو جائے گا۔ اور ججز کے جو اوپینین ہوتے ہیں آپ کو وہ کور ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ سیم کیس آپ کے سینئر کے پاس آتا ہے تو آپ ایزلی اپنے سینئر کے ساتھ اس کیس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کیس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا اور آپ کا جو سینئر ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا، مطلب کہ اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو میرا جونیئر ہے اس کو لیگل نالج ہے اور یہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے کسی بھی کیس کے اوپر۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ججمنٹ کے اوپر آپ ڈیبیٹ کریں اپنے سینئر کے ساتھ تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو ججمنٹ کور کرنی ہوگی۔ ایک ججمنٹ کو آپ ریڈ آؤٹ کریں گے اور کیونکہ اگر آپ ججمنٹ کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کسی بھی کیس میں ریفرنس بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے سینئر کو سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کیس میں اگر ایسا کریں تو ہم کو یہ مطلب کہ ایڈوانٹیج ہوگا۔ تو مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ آپ ججمنٹ کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کی ساری چیزیں آپ کی کور ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 ریٹ پٹیشنز۔ تو اگر آپ کسی بھی سینئر کے پاس پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ اپنے سینئر کے فائل کو ریڈ آؤٹ کریں، جو بھی اس میں پٹیشنز ہیں آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سینئرز نے فیکٹ کو کیسے لکھا ہے اور آپ اپنی مطلب کہ اپنے سینئر کی پوری جو لیگل ڈرافٹنگ ہے آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کیسے ایکسپرٹ بننا ہے لیگل ڈرافٹنگ میں، آپ کو کیسے ڈرافٹنگ کرنی ہے، مطلب کہ آپ اس کے فیکٹ میں دیکھیں گے، آپ اس کے پیراگراف دیکھیں گے،
اور آپ اس کا پریئر کلوز دیکھیں گے کہ وہ کیا پریئر کرنا چاہتے ہیں، پریئر میں اس نے کیا لکھا ہے آپ کے سینئر نے۔ تو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ اپنے سینئر کا جو پٹیشنز کا جو فائل ہے اگر آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے تو آپ کی جو لیگل ڈرافٹنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ آپ کو کیسے لیگل ڈرافٹنگ لکھنی ہے، اور کس کیس میں سینئر نے کون سا فیکٹ لکھا ہے، اور سینئر کون سے مطلب کلیم کرنا چاہتا ہے۔ تو ساری جو اس میں جو لیگل ڈرافٹنگ ہے آپ کی وہ کور ہو جائے گی اگر ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے سینئر کا جو فائل ہے وہ پٹیشنز کا اگر وہ آپ ریڈ آؤٹ کریں گے۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے ووکیبلری۔ تو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ نیوز پیپر پڑھیں گے آپ کو لیگل ورڈنگ آپ کو اس میں مل جائے گی، یا آپ ججمنٹ پڑھیں گے تو ججمنٹ میں آپ کے جو لیگل ورڈ ہیں وہ کور ہو جائیں گے، یا کامن ورڈ ہیں وہ کور ہو جائیں گے، اور کون سے مطلب کہ پراپر جو ورڈز استعمال کیے گئے ہیں آپ وہ کور کریں گے۔ تو ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو لکھیں، اور جب آپ اپنی لیگل ڈرافٹنگ کریں تو آپ اس میں یوز کریں، یا ڈیلی بیسس پہ آپ کوئی بھی آرٹیکل لکھیں یا آپ ایسے نوٹ بک لکھیں تو آپ اس میں جو ہیں وہ ورڈ یوز کریں۔ اور اس کے بعد میں آتا ہے لاسٹ میں گرامر۔ تو اگر آپ کی گرامر اچھی نہیں ہے تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے جس میں آپ گرامر کو کور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی گرامر اچھی نہیں ہے تو ڈیلی بیسس پہ آپ ایک نہ ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں تو آپ کی گرامر بھی کور ہو جائے گی۔ کوئی بھی مطلب کہ آپ کے نظر میں اگر کوئی بھی ایک اچھا بک ہے، مطلب کہ ایک بیسٹ بک ہے گرامر کا، تو آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں، یا یوٹیوب کے اوپر آپ کو بہت سارے لیکچرز مل جائیں گے، سیریز مل جائیں گی گرامر کی، تو آپ اس کو کور کریں۔ تو یہ تھے لیگل ڈرافٹنگ کی ٹپس۔ نمبر 1 پر تھا نیوز پیپر کو ریڈ آؤٹ کرنا، نمبر 2 پہ تھا ججمنٹ کو ریڈ آؤٹ کرنا، اور سینئرز کی اگر آپ کے پاس پٹیشنز کا فائل ہے تو آپ اس کو ریڈ آؤٹ کریں، اور نیوز پیپرز میں سے یا ججمنٹ میں یا پٹیشنز میں آپ کو ووکیبلری مل جائے گی، آپ کو لیگل ورڈنگ مل جائے گی، آپ کو اس میں کامن ورڈنگ مل جائے گی، تو آپ وہ وہاں سے آپ کور کر سکتے ہیں ووکیبلری، کیونکہ آپ کی جو ڈرافٹنگ ہے وہ ووکیبلری کے اوپر بھی بیسڈ کرتی ہے کہ آپ نے کون سے ورڈ یوز کیے ہیں، کون سے کامن ورڈ یوز کیے ہیں، کون سے پراپر ورڈ یوز کیے ہیں، کس سینٹنس میں آپ کو کون سا ورڈ یوز کرنا ہے۔ اور نمبر 5 پر گرامر ہے۔ اگر آپ کی گرامر اچھی نہیں ہے، اگر آپ گرامر میں ویک ہیں تو آپ ڈیلی بیسس پہ ایک یوٹیوب کے اوپر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گے تو آپ وہ دیکھیں۔ تو یہ میں نے سارا اپنا ایکسپیرینس بتایا، اور میں ڈیلی بیسس پہ ایسے کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ میری جو لیگل نالج ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے، میرا لا کور ہو رہا ہے، اور میری لیگل وکیب جو ہے وہ کور ہو رہی ہے۔ تو اس میں آپ کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان 5 ٹپس کے اوپر آپ کام کریں، انشاءاللہ آپ کی جو وکیب ہے وہ بیسٹ رہے گی، اور آپ کی جو انشاءاللہ آپ کی جو لیگل ڈرافٹنگ ہے وہ بیسٹ رہے گی۔ آپ کی مطلب کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، کسی بھی ججمنٹ کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے تو آپ اپنے سینئر کے ساتھ کسی بھی ایشو کے اوپر بات کر سکیں گے اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ان چیزوں کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔